آپ ذرا تھوڑا سا کڑوا سوال آگے، بلکہ سارے کڑوے نے شاید تھوڑا نہیں زیادہ کڑوا ہے، بلکہ یہ زیادہ علمی طور پہ زیادہ کڑوا ہے آپ کو لگے گا یقیناً، کیونکہ آپ کا سارا دعویٰ ہے بخاری مسلم کا، اس کو بھی ذرا ٹیسٹ کریں نا. پھر اب آپ نے بات کی ہے جی چلو بریلوی آزاد کو چھوڑ دیں، قاری انیف ڈار صاحب اور مفتی علوی صاحب انہوں نے بلکہ یہ میل بھی میسج بھی کیے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور ویسے بھی انہوں نے کیا ہے. دو بندے نے جو کدے کدار میری بھی تعریف کر دیں نہیں چاہتے میں انہوں نے اپنے خلاف کر لاں. ٹھیک ہے جی، نہیں وہ دیکھیں بات تو پھر یہ اختلاف والی ہوگی نا. انہوں نے کہا جی کہ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. قاری انیف ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا. جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ مثلا یہ جو شیعہ رافضی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا وہ جو غسل والا، اور حضرت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں جی ایک اس میں مفتی صاحب بھی غالباً اعتراض کرتے تھے کہ جنوں نہیں بھرے گی تو اللہ پاک اس میں نعوذ باللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا. اور حضرت عائشہ کے 9 سال کی عمر میں شادی والا، پہلی وہی پہ خودکشی نعوذ باللہ کرنے والی روایت. اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مانتے ہیں تو آپ تو مشرکین مکہ کی طرح نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں، اور بندر کو سنسار کرنا. جناب پورا میرا ایک ویڈیو کلپ ہے، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی حدیث صحیح ہے؟ اسی کو آپ رومن میں لکھیں. ایک طرف غامدی صاحب کی تصویر ہے، حنیف ڈار صاحب کے استاد، ان کے مرشد، میرے بھی کسی درجے میں مرشد، اور دوسری طرف میری. تو میں نے اس میں یہ سارے جو ایک عقلی اعتراضات ہیں نا میں نے اس کے جواب دیے. حنیف ڈار صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں نے مطلب ان کی کچھ تحریریں پڑھی ہیں، باقی مجھے ان کا اتنا زیادہ تعارف نہیں ہے. آپ نے انٹروڈیوس کرایا، کچھ اور ہمارے ارسلان بھائی ہیں انہوں نے تعارف کروایا، ہمارے خالد بھائی یہاں پہ کالا گجرا میں ہوتے ہیں انہوں نے تعارف کروایا تھوڑا بہت. میں ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے. قرآن کے بھی جو واقعات عقل کے خلاف ہیں یہ ان کو تختہ مشق بنائے. پھر اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، چاہے یہ عقل کے پیرائے پہ پورے نہیں اترتے، تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیوا مثالہ میں بولا نہیں، قرآن میں ایسی کون سی گستاخانہ بات ہے؟ نہیں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا. عقل کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کی بات ہو رہی ہے. اچھا گستاخانہ والے معاملے کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، گستاخی بھی اس میں آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اولاد مانگنے کا واقعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے. جی بالکل. فرشتے نے آگے ان کو بشارت دی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں. اتنا آرگومنٹ کیا ہے. میرے کو شاہ جی فرشتہ آ جائے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں آج تے دوڑتا بندہ نہ اڑتے آئے کا فرشتہ تو میں تو رسک نہیں لاؤں گا، میں پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھاں گا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں. پہلے آ جاتے سن لوگوں کو انبیاء تے میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا بھئی اللہ نے فرشتہ بھیجا. منو کی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے یا میں جناب بانجھ ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں. میں کہاں گا جی واہ سبحان اللہ. اگو آرگومنٹ کرتے ہیں، اگو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تنوں ہی اس ٹائم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کر دے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ عام آدمی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ اس کے بعد اللہ کا فرشتہ آئے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کرے کہ جی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری تو بیوی بانجھ ہے. عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانجھ میں سے نہیں اولاد دے سکتا. توڑا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ ٹینشن ان کو کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی وہ بحیثیت انسان ہو گئی. بھائی وہ پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے. تو کہیں گے ذرا اس وقت یہ غلبہ والا معاملہ ہو گیا، یا کہیں گے ایمان کی مزید مضبوطی چاہتے تھے. کچھ تعویلات ہی کریں گے نا. جی جواب دیں گے نا. اس سے بھی آگے چلیں. سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی پھر کہتی ہے کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. سورہ مریم میں آتا ہے بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی؟ تجھے تو فرشتے نے آگے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے چاہیے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کے لیے نشانی باندھنے والا ہے. الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے. اس کی وجہ کری مر کے مٹی ہو جاتی، میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بھئی تیرے پیچھے اللہ ہے، فرشتے ہیں بشارت دینے والے. بحیثیت انسان ان سے ہوا نا. یہی واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ ہوتا، بخاری مسلم میں ہوتا ہے، ان کا نام دیکھو یار کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ آگے بشارت دے رہے ہیں تو مریم نو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا. دیکھو کڈی مریم دی توہین کیتی ہے، کڈی ایڑی زکریا دی توہین کیتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے گردن مروڑنے والا، یہ اگر بخاری مسلم میں آتا، میں نے اسی پارٹی کے ایک بندے سے پوچھا، وہ کہتا ہے جی یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا نا ہم اسے اٹھا کے پرے مارتے.
اب قرآن میں ہے تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے, تو تعویل کرنی پڑتی ہے. جی مسئلہ تقدیر ہے, یہ ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں. زید ابن حارثہ کی جو بیوی والا مسئلہ ہے, دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک بندے کو بچے نے بچپن سے ایک بندے نے پالا ہو, پھر اس کی بہو کے ساتھ چاہے وہ منہ بولے ہی کیوں نہ ہو خود شادی کر لے. کی ہے نا اللہ کے نبی نے, اور قرآن نے کہا ہم نے یہ رسم توڑی ہے. یہ واقعہ اگر بخاری مسلم میں آیا ہوتا نا, کہتا دیکھو یار اللہ نو رسم توڑنے سے اپنی نبی دی عصمت نو جڑا ہے وہ تختہ مشق بنانا سی, نعوذ باللہ. کوئی اور طریقہ نہیں سی رسم توڑنے دا. دیکھو زید ابن حارثہ چلو منہ بولے ہی سی, لیکن نبی تو اتنی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہوتی ہے کہ عرف عام میں بھی وہ چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں, اور نبی اس سے پاک ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زید ابن حارثہ کی جو ہے وہ متعلقہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو. یہ بالکل فراڈ ہے. قرآن میں آیا, ہم مان رہے ہیں, مان رہے ہیں نا. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. وہ کووں والا واقعات ہیں, 2 کوے, نان سائنٹیفک واقعہ بھی کہتے ہیں جی. وہ 2 کوے لڑے, سورہ المائدہ میں آتا ہے. ایک کوے نے جناب دوسرے کو جب مار دیا, اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا. قابیل اور حابیل کا واقعہ. تو یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا, پھر دیکھتے ڈار صاحب اور علوی صاحب کیسا مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے کہنا سی لیاؤ کتنے جو کوے ہو مولویو, ایک کیڑی مسیتی چ کوے ہوندے نے. اس طرح انہوں نے مذاق اٹھا کے کالم لکھنے تھے انہوں نے. اب قرآن میں آیا ہوا ہے تو ہم یہ مذاق نہیں اڑاتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی, غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو, کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا, پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹانٹ کریں. جادو والی احادیث کو مان کے کس نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چونکہ جادو ہوا تھا, لہذا آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. کیا کسی مسلمان نے عقیدہ بنایا ہے؟ تو پھر آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ رہے غیر مسلم, تو غیر مسلم تو قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, تو آپ جواب دیتے ہیں نا, وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. سیدہ عائشہ کی 9 سال عمر ہے, آپ یہ 9 کو 19 کر لیں غامدی صاحب کی طرح, تو کیا یہ غیر مسلم خوش ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے نبی کی تو 52 تھی, انہیں ترائنا ضرب دو تو بہن جاتے. حنیف ڈار صاحب نے کوئی رسول دیا نا, وہ کہتے ہیں جی آپ کو شرم نہیں آتی کہ سارے لوگوں کو علماء کو کہنا, انہوں نے کہا آپ کو یا نہیں آتی کہ جو بات آپ اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے, آپ اللہ کے رسول پہ نعوذ باللہ وہ تہمت لگاتے ہیں. پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی اپنی بیٹی کی آپ شادی کر سکتے ہیں 9 سال کی بچی کی. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں میری بچی کا دکھایا جاتا حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ یہ بیوی بننے والی ہے, اور اللہ کے نبی مجھ سے رشتہ مانگ لیتے, تو میں ضرور دیتا. کیوں نہ دیتا؟ وہ اللہ کے نبی ہے, کیوں نہ دیتا رشتہ؟ تو وہ کہتے ہیں آج کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے؟ سرکار آج کل تو چھوڑ دیں. حنیف ڈار صاحب سے کہیں کہ آپ اپنے ابو سے پوچھیں کہ ان کی کتنی عمر میں شادی ہوئی تھی, اور آپ کی کتنی عمر میں ہوئی, اور آپ نے اپنے بچے کی کتنی عمر میں کرنی ہے. اسی میں 8-8 10-10 سال کا فرق نکل آئے گا. ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. آپ ذرا اپنے دادوں کو دیکھیں نا, ان کی 18-18 17-17 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. یہاں 27-28 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں شادیاں شروع ہوتی ہیں مردوں کی, بچیوں کی تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو ٹرینڈ تھا اس زمانے کے اندر, ٹرینڈ تھا, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں, اگر حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 19-20 سال ہو جائے تو کوئی مان لے, تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی آپ اندے مقلد ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی آپ مان لیں, اس سے آپ غیر مسلم کو اگر خوش کر سکتے ہیں نا, تو آپ خوش کر کے بتا دیں. وہ نہیں خوش ہوں گے, وہ کہیں گے 19 کی 52 کے ساتھ پھر بھی ایکویشن نہیں بنتی. حنیف ڈار صاحب کو کہ 19 میں 30 سال جمع کریں خود سے, پلیز اس کے اندر وہ ایک فیکٹر آف سیفٹی لگا دیں. ہماری انجینئرنگ میں ہوتا ہے فیکٹر آف سیفٹی, ٹھیک ہے, تو اس میں 30 جمع کریں, 49 بنائے تھوڑی محنت کر کے کسی طریقے سے. 49 کی 52 سال سے ہو جائے نا, پھر ٹھیک ہو جائے گا. 19 سے غیر مسلم نے کوئی نہیں, تو کیا لاب لینا کر کے 19 ایک ایشو ایڈریس ہوئے گا نا, دوسرا ایشو تو پھر اپنی جگہ